السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو شرک و بت پرستی اور جلالت و گمراہی کا مشاہدہ کیا تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، ابا جان، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ نفع نقصان کے مالک ہے؟ وہ چیز بذات خود بے بس اور لاچار ہے، ان میں اپنے وجود کو باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں اور دوسروں کا کیا کام آ سکتی ہے؟ ابا جان، سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی موت و حیات اور مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی کے رحم اور کرم سے آخرت کامیابی مل سکتی ہے، وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے اور وہ زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا۔ پھر پوری قوم بھی حضرت ابراہیم کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ ایک اشارے میں درخت کے دو حصے ہو جانا۔ مکہ میں رکانہ نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے کوئی نشانی بتلاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر آؤ۔ تو اس درخت کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنی جگہ رہا اور دوسرا حصہ حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ بولا کہ ایسا ہے تو اس کے حکم دو کہ واپس چلا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا کہ ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہے اور خود بھی نماز کے پابند رہے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہے۔ اللہ سے رحم طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے وقت پڑھی تھی۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ ہی ہمارے خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرمائے، اور آپ سب سے زیادہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ دوزخ سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھے۔ جب تم اس کو پڑھ لو، پھر اس رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو
اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ بڑی بہتان اور کھلے گنہگار کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دنیائی زندگی ایک دھوکے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تو تم کو دنیائی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ پل صراط سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کے کنارے سے اس طرح گریں گے جس طرح پتنگے آگ میں گرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ سفر جل کے فائدے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک سفر جل بھی تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، جو تم پر ہے وہ دوسرے تک پہنچا دو چاہے تمہارے پر ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔